بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سے قبل بھی کئی ویڈیو پیغام بھیج رہا ہوں جس میں میرے دین کے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ میں کوئی مفتی عالم نہیں ہوں، لیکن میں روزمرہ کی زندگی میں جو حالات آتے ہیں انسان کے آج کل جیسے معاملات ہو رہے ہیں، میں اس موضوع پہ ہمیشہ میری بات رہتی ہے۔ غالباً زیادہ میں اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں کہ لوگ ایک تو دلوں میں بغض کینہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے کر کے میں زیادہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے دلوں کو صاف رکھو، کہ اہم معاملہ جو ہے دلوں سے شروع ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی دار و مدار جو ہے نیتوں پہ ہے انسان کے عمل کا، تو نیت اچھی ہوگی تو سارے کام اچھے ہوں گے۔ جیسے کہ میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کہ بھائی لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جس کو دیکھو ہر آدمی ایک دوسرے سے پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے میں راضی ہوتا ہوں وہاں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ اگر آج کل مہمان کسی گھر چلا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مہمان کھا جائے گا جو ہم نے پکایا، تو ہمارے لیے کیا بچے گا۔ تو اس چیز کو ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ تمہارے ان کی وجہ سے نوسط ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے۔ دوسرا میں نے دیکھا ہے آج کل یہ جو عورتیں ہوتی ہیں، جب شادی جس کی ہوتی ہے تو وہ کوشش یہی کرتی ہے کہ اپنے میاں کو جو ہے ان کا اپنے ماں باپ سے الگ تھلگ رکھنے کے لیے ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، خونی رشتوں سے ان کو جدا رکھتی ہیں۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے خاوند کو ان کے خونی رشتوں سے جدا کیا، آپ یقین مانیں اس وقت وہ بھی بھگت رہی ہیں۔ وہ اللہ کا گواہ ہے کہ وہ بھی اپنے خونی رشتوں سے محروم ہو گئی، اپنے بہن بھائیوں سے۔ یعنی یہ کس کا؟ اللہ کا قانون ہے۔ میں کسی کی رنجت سے نہیں بول رہا ہوں یا کسی اس بات سے بول رہا ہوں، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں کہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر آپ نے گندم کا بیج بوئے تو گندم ہی کاٹو گے، جو نہیں ہو سکتا۔ جو بو گے جو کاٹو گے، مکئی کا فصل کٹے گا۔ تو اسی طرح انسان نے جو کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس کو مکافات عمل بولتے ہیں، یعنی ہر انسان کو مکافات عمل سے گزرنا پڑے گا، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، جو بھی اس نے کیا، یعنی جو اس نے کیا اس کو اس کا عمل سے اس کو بھی گزرنا پڑے گا۔ اگر اچھائی کی تو اس کا اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، تو برائی کا بدلہ حالانکہ نیک کام سے دینا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے نا، کسی نے اس بات پہ کبھی بھی غور نہیں کیا۔ ہر عورت جو ہوتی ہے اپنی اولاد پہ فخر کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اور ان سے کہتی ہے آپس میں اتفاق کرو اور رہو، اور اس نے یہ کبھی بھی غور نہیں کیا کہ جس کے گھر میں ہوں ان کو بھی نے کہاں اتفاق کرنے دیا۔ تو فرض کرو اگر کسی کی بہو اچھی نہیں ہے تو وہ اس کے پیچھے مڑی رہتی ہے، اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ میں بھی کبھی کسی کی تھی تو میں بھی احساس کروں اگر میں نے زندگی گزاری ہے، اس پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ جس رشتے کو بھی دیکھو نا، وہ اپنا کو بہت پیار کرتے ہیں اور دوسروں کو مسرت کر دیتے ہیں۔ اگر فرض کرو کسی عورت کو اس کا بھائی فون کرتا ہے کہ بہن کیسی ہو، آپ ٹھیک ہو، بول کے اللہ کا شکر ہے، میں نے آپ کے لیے کچھ تحفہ بھیج رہا ہوں، یہ وہ، ہاں ویر میرے کو ملا تو جی یہ وہ، پھر وہ صرف تعریفیں کرتی رہے گی، میرے بھائی نے میرے کو 500 روپے دیا یا 1000 روپے دیا، کپڑے دیا، میرے بھائی نے اتنا دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ خامد جس نے ساری زندگی اس کو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے بھی دیے، اس کی تعریف نہیں کرے گی۔ اگر خامد کے بھائی کا فون آ جائے تو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، تم سنو، اس کو اشارہ کرے گی۔ تو فرض کرو یعنی اب اس طرح کا ماحول بن چکا ہے کہ یعنی اپنی اولاد کو یہ لوگ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بھائی اگر اپنی اولاد جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے، جن کے گھروں میں آپ ہیں وہ بہن بھائی اگر آپس میں محبت کریں تو ان کا بھی دل اسی طرح کرتے ہیں، رشتے تو اسی طرح ہیں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں سوچتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ کسی کو بتائیں گے نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ مسائل ان کو خفیہ رکھیں گے۔ اچھا پھر بعد میں کیا گلے کریں گے جی ہمارا، اچھا مزے کی بات یہ بولیں گے بچہ جی فرسٹ نمبر آیا، ہمارے کو مبارکباد نہیں دیا رے بھائی، جیسے اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہو نا، فرسٹ نمبر آ گیا۔ تو ان معاملات میں بھی وہ خفقیاں ناراضگیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر دوسرے کو معاملات کو نہیں دیکھتے کہ آدمی غریب ہے بھائی، وہ کسی کو کیا دے گا، اس کو بھی لسٹوں میں شامل کر رہے تھے، ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ زیادہ معاملات جو بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، یہ گلے شکووں سے پیدا ہوتا ہے، بے گناہ کے گلے شکوے۔ بھائی ان چیزوں کو چھوڑ دو، مسترد کر دو، جس نے جو بھی کیا وہ اس کی سزا خود بھگتے گا۔ آپ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو، ہر کسی سے ملو گلو، ان اچھائی کا ثبوت جو ہے اچھائی سے ہے، لیکن برائی کا بدلہ بھی اچھائی ہے۔ یہ بھی کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رشتہ داروں سے جڑتے ہیں وہ ہم سے کٹتے ہیں، بولے نہیں آپ ان سے پھر جڑو، ہم ان کو دیتے ہیں وہ ہم کو محروم کر دیں، نہیں آپ ان کو اور دو۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کہہ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کا الٹ کر رہے ہیں، وہ دلوں میں جگہ ہی نہیں ہے کسی کو برداشت کرنے کی، یعنی کوئی آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے بھی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر دل صاف ہو گئے، بغض کینہ نکل گیا، اب یقین کریں انسان بہترین مسلمان بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان ہیں رب العالمین اللہ ان کی مغفرت کرے،
جو بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا کرے، جو مصیبتوں پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ مطلب اولاد جن کی بغیر رشتوں کے اللہ تعالیٰ ان کے بھی اسباب پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان ہیں ان پہ اپنی رحمت کرے، اور کسی مسلمان کو بھی کسی کو محتاج نہ کرے، خاص کر کے اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کا کسی کو بلا محتاج نہ کرے۔ بعض عورتیں بولتی ہیں نا اللہ تعالیٰ بچہ تھوڑا جگ محتاج ہو، یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔